ایک ایک مہاجر مرنا کٹنا پسند کر لے گا، نہ اپنی زبان کو چھوڑے گا، نہ اپنی قومیت کو چھوڑے گا، نہ اپنے رائٹس کی جدوجہد کو چھوڑے گا۔ الطاف حسین جیسے دسیوں آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن مہاجر قوم کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ آج ہماری مہمان ہیں مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین اور کانفرنس لیڈر ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب۔ ان سے سندھ کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب 11 جون 1978 کو مہاجر سیاست کے حوالے سے اے پی ایم ایس او کا آغاز ہوا اور اس میں آپ اور ایم کیو ایم کے لیڈر مسٹر الطاف حسین ایک ساتھ تھے، اس کے بعد آپ دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے، ایک مہاجر قومی موومنٹ بنی اور پھر ایک مہاجر اتحاد تحریک کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ جو آپس میں اختلافات تھے اور ایک طویل عرصے تک آپ نے پی ایم ایس او کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، اس میں بڑے مراحل بھی تھے، بڑے اس میں اس اردو بولنے والوں کو خاصی قربانی بھی دینا پڑی۔ اس کے بعد اختلافات ہوئے اور آپ الگ الگ ہو گئے، اور آپ ابھی منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے آپ جو ہے وہ دھڑا الگ ہوا اس سے۔ تو آپ کیا کہیں گے، کیا اس میں نظریات کا فرق تھا یا عہدوں کی تشکیل کا کوئی فرق تھا یا قیادت کے حوالے سے کوئی آپ کے درمیان اختلافات تھے؟ سب سے پہلے تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس سنجیدہ موضوع پر گفتگو کے لیے اس پروگرام میں ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کو چیزوں کو اپنا موقف رکھ سکیں۔ جہاں تک آپ نے اس سیاست کا جو 1978 میں مہاجر قوم پرستی کے حوالے سے شروع ہوئی اور نئے دور میں اس سے پہلے بھی مہاجر کی بات ہوتی تھی، پاکستان کی قیام کے ساتھ ہی ہجرت کے عمل کے نتیجے میں آنے والے لاکھوں مہاجرین کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے وزارت مہاجرین قائم کی۔ مہاجرین کی اپنی منسٹری تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، قائد اعظم نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو پاکستان کا کیپٹل بھی قرار دیا اور اس کو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹیریٹری جو 1970 تک رہی۔ انہوں نے ایک مہاجروں کے لیے رہنے کی جگہ کا بھی انتخاب کیا اور پاکستان کے تو مہاجروں کی ڈاکٹر صاحب، مہاجر تو پنجاب میں بھی لوگ آئے، پنجاب میں بھی کافی مہاجر آئے اور سندھ میں بھی مہاجر آباد ہوئے، کوئٹہ میں بھی آباد ہوئے، پشاور میں بھی گئے۔ مہاجر تو پورے پاکستان میں ہی آباد ہوئے جا کر۔ دیکھیے، مہاجر تو چونکہ اس لیے پورے پاکستان میں آباد ہوئے کہ مہاجر سندھ میں صرف نہیں آئے تھے یا مہاجر کسی پنجاب میں نہیں آئے تھے، مہاجر تو پاکستان میں آئے تھے۔ تو مہاجر نے تو یہ سوچ کر ہجرت کی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر جا رہے ہیں اور ہم پاکستانی ہوں گے، وہاں جا کے ہم پاکستانی نہیں ہوں گے، وہاں باقی بھی لوگ پاکستانی ہوں گے۔ لیکن یہ مہاجرین نے ہجرت کے نتیجے میں جب پاکستان پہنچے تو چند سالوں کے بعد اور بالخصوص ثانیہ مشرقی پاکستان 1970 کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے اندر دو قومی نظریے کو دفن کر کے 73 کے آئین کا نظریہ جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا اور پاکستان کو جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ایک جغرافیہ کے طور پہ وجود میں آیا تھا، اس پاکستان کو 4 صوبوں میں بانٹ کر پاکستان کو 4 پاکستان، سندھی پاکستان، پختون پاکستان، بلوچ پاکستان اور پنجابی پاکستان بنا دیا۔ تب مہاجروں کے اندر یہ احساس ہوا ہے کہ مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس میں تو ڈاکٹر صاحب جو کراچی کے منتخب نمائندے تھے، جو مہاجر منتخب نمائندے تھے، اس 73 کے آئین پر تو ان لوگوں نے بھی دستخط کیے نا۔ دیکھیے، اس وقت اس 73 کے آئین پر جو کراچی سے منتخب جماعت اسلامی تھی، JUP تھی اور کچھ مسلم لیگ کے 1-2 لوگ تھے۔
بالکل انہوں نے 73 کے آئین پہ دستخط کیے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ایک اتنی بڑی آبادی کہ جس کو اپنی ایک شناخت ہے جس کی جداگانہ، تو آپ نے اس کا خمیازہ بھی دیکھا کہ 73 کے فوری بعد جب آئندہ انتخابات ہوئے اور اس کے اندر یہ لوگ جس طریقے سے پی این اے موومنٹ میں اسلام کے نام پہ کراچی کو استعمال کرتے رہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی سمجھ بحال ہوئی 1978 میں 77 کے فوری بعد ہم نے اے پی ایم ایس او بنائی، تو اس اے پی ایم ایس او کے نتیجے کے اندر پھر عوام کے اندر تبدیلی آئی، اور اس کے بعد سے ان جماعتوں کو لے جا کر کراچی کے عوام نے، مہاجروں نے وہاں پر لے جا کر دفن کیا ہے کہ اب ان کا یہاں پہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو 78 کے بعد جو مہاجر سیاست وجود میں آئی، مہاجر سیاست کا ایک ایسا سلسلہ چلا کہ یہ جو کراچی جسے معاشی ہب کہتے تھے وہ تباہی کی جانب جو ہے گامزن ہوا، اور آج تک وہ تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ جب مہاجر سیاست، بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، جب مہاجر سیاست کا آغاز ہوا تو یہ مہاجر، اردو بولنے والے جو مہاجر، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، لیکن اس مہاجر سیاست نے ان کو کرمنل بنا دیا اور ایک کرائم کی طرف لے گئے، اور کبھی کوئی مہاجر لڑکا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کوئی قتل بھی کریں گے، کبھی کسی گھر میں یہ بھی نہیں سوچتی کہ ہمارا بچے نہیں پڑھیں گے، تو اس طرف یہ ماحول۔ اور آج دیکھیں آپ اس مہاجر سیاست کے بعد قوم کس اسٹیج پر کھڑی ہے۔ آپ یہ، میں پچھلے آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں، پچھلے جو سی ایس ایس کا رزلٹ آیا ہے تو آپ کا کراچی کا تو ایک لڑکا بھی پاس نہیں ہو سکا۔ یہ آپ اس کو ایک زاویہ یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ مہاجر سیاست کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ مہاجر سیاست کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، یہ مہاجر سیاست تو یہاں کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے، اور اس وقت تک جب تک مہاجروں کو اس ملک میں ویسے ہی یکساں شہری کا حق نہیں مل جائے گا، مہاجر سیاست ہوتی رہے گی۔ دراصل مہاجر سیاست کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کے حکمرانوں کو، مہاجروں کو جس طرح کا انصاف فراہم کرنا تھا اس کو فراہم نہ کر کے مہاجروں میں پورے سسٹم سے مایوسی، بیزاری پیدا کی گئی۔ اور آپ جب یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ آج مہاجر سی ایس ایس میں نہیں ہیں، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال سے مہاجروں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا جو انجام ہے وہ ایک کوٹا سسٹم ہے، اور اس کوٹا سسٹم کے تحت تم کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لو تمہیں نہ نوکری ملے گی، نہ تمہیں آگے جو ہے نا وہ روزگار کے مواقع ملیں گے، نہ تمہاری طرح۔ تو وہ جو ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے مہاجروں کے اندر جو ہے نا، اور لوگ جو لوگ کچھ کرائم کی طرف راغب بھی ہوئے ہیں تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ یہاں اتنی بڑی بے روزگاری رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو یہاں سے منتخب ہو کر آتی رہی، اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اتنا استعمال کیا، اور اس جماعت نے اپنے مینڈیٹ کے جو ان کا مینڈیٹ تھا اور جو ان کی امیدیں تھیں اس کو پورا کرنے کی بجائے سوائے اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرنے کے انہوں نے کوئی کام کر کے نہیں دیا۔ تو آج اس کی وجہ سے مہاجروں کے شہر جو ہیں تباہی کا شکار ہیں، اور کوئی بھی سنجیدگی سے مہاجر شہروں کی، مہاجر آبادی، مہاجر قوم کے مسائل کو حل کرنے میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا، آپ یہ دیکھیں کہ 87 میں آپ کے کراچی کے لوگوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو میئر منتخب کیا، اور اس زمانے میں ہمارے پاس اس کراچی شہر کا اتنا فنڈ تھا کہ ہمارا بجٹ جو تھا وہ کراچی کا بجٹ اور بلوچستان کا بجٹ، یہ کراچی کا جو بجٹ تھا وہ بلوچستان سے زیادہ تھا۔ اور 92 میں تو ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ فلپائن حکومت کو ہم نے ایڈ دی تھی اس کراچی گورنمنٹ نے۔ اس کے بعد اس مہاجر سیاست کو اتنی مرتبہ 88 میں آپ کو جو ہے مہاجر سیاست میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو آپ کو وزیر دیے گئے۔ اس کے بعد جب 90 میں جام صادق علی چیف منسٹر تھے تو آدھی گورنمنٹ جو تھی وہ مہاجروں کی تھی، اس میں سینئر منسٹر طارق جاوید صاحب تھے۔ 93 میں 97 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ بنی
تو مہاجر حکومت کا حصہ تھے. جنرل مشرف کے دور میں مہاجر حکومت کا حصہ تھے, اور اس میں اس قدر فنڈنگ ہوئی, اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کو اس قدر فنڈ دیا گیا, اب اس نے کراچی کا نقشہ بدل دیا. اس کے بعد نوکریوں میں بھی یہی سسٹم تھا, نوکریاں بھی جو تھی وہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو دی, لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آئی, لاشیں بکھرتی رہی, لوگ مارے جاتے رہے, مختلف قوموں کے لوگوں کی لاشیں کبھی انٹیریئر سندھ جا رہی تھی تو کبھی پنجاب جا رہی تھی تو کبھی لوگ کراچی میں اپنے پیاروں کو دفنا رہے تھے, اور ہماری جو مہاجر قیادت تھی وہ محض فاتحہ خوانی کر رہی تھی. دیکھیے یہ بالکل داستان جو ہے ہماری بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ اس کے مینڈیٹ کے نتیجے میں آنے والی جماعت نے, بالکل MQM نے جو ہے وہ مہاجر قوم کے ساتھ, میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بے وفائی کی, اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے لیے لڑنے کی بجائے ایک سرٹن گروپ نے اپنے مفادات حاصل کیے. جب آپ بات کرتے ہیں نوکریوں کی, تو نوکریاں مہاجر عوام کو نہیں ملی, نوکریاں ایک جماعت کے کارکنوں کو ملی مخصوص محکموں میں. جماعت اس لیے بنائی جو حلف یافتہ جس کے آپ کہیں, جو حلف یافتہ کارکن ان کو دی گئی, عام لوگوں کو نہیں دی گئی, کسی کو نہیں دی گئی. تو اس لیے ایک جو اس جماعت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مہاجروں کا احساس محرومی اور زیادہ بڑھ گیا. ہم جو جماعت بنائی تھی وہ اس مقصد کے تحت بنائی تھی کہ یہاں پر میرٹ کا نظام ہوگا. ہم نے خود میرٹ کے نظام کی, یعنی کہ اس جماعت نے دھجیاں بکھیر دیں. اس جماعت نے صرف مخصوص کر دیا کہ میرے حلف یافتہ کارکن, شہید کے عزیز رشتہ دار, اور عجیب قسم کی ان کا کرائیٹیریا تھا اس کے اندر, جس کے نتیجے میں مخالفین نے اس بات کو ظاہر ہے کہ ایکسپلائٹ کیا ہے. اب اتنا کر دیا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ سندھ کے اندر, میں کہتا ہوں کہ ان کی اس سارے بھرتیوں کے باوجود آج سندھ کی صوبائی ملازمتیں 6.5 لاکھ, ان 6.5 لاکھ میں آپ دیکھیے کہ کراچی, حیدرآباد یا شہری علاقے یا مہاجروں کی تعداد مشکل سے 5% بھی نہیں ہے. اگر اس نے کوئی ایسی بھرتیاں کی ہوتی تو اس 6.5 لاکھ کے اندر کم سے کم 3 لاکھ تو 40% کے حساب سے جو ہے نا وہ شہری علاقوں کے لوگ بھی ملازم ہوتے ہیں نا. تو الزام تو بالکل ایسے لگا دیا جاتا ہے, وہ صرف 2 محکموں میں, KMC کے اندر اور واٹر بورڈ کے اندر. اس کے علاوہ جن محکموں کے اندر جو سندھ کے ہوتے ہیں صوبائی حکومت کے, چونکہ ہمارا سارا واسطہ صوبائی حکومت سے ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آپ کے پاس 8 منسٹریاں رہی ہیں, 8 وزارتوں کی جو ہے مہاجر حصہ رہے, گورنر آپ کا 15 سال 12 سال گورنر آپ کا موجود تھا. اگری کرتا ہوں, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھا یا آپ کی وجہ سے, مہاجروں کی وجہ سے تھا, لیکن گورنر تو تھا نا آپ کا موجود. جی ہاں, لیکن وہی جماعت, اس جماعت نے مطلب یہ بھی اس پہ موجود ہے کہ انہوں نے جو نوکریاں کچھ ہوتی تھیں وہ بیچی ہیں. پھر اس جماعت کو ایک خناس سوار ہو گیا تھا کہ اس کا نام وہ متحدہ بن گئی ہے. وہ متحدہ کے خناس کی وجہ سے جو یہاں کا کوٹا ہوتا تھا وہ جا کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو دیتی تھی. ان کو پیپلز پارٹی بھی بھر رہی تھی, اس کو یہ MQM بھی بھر رہی تھی. انہوں نے تو اس حد تک کیا کہ کراچی کی نمائندگی, کراچی سے سینیٹر اندرون سندھ کے لوگوں کو بنا کے بھیج دیا. لیاقت آباد جو مہاجروں کا دل ہے, وہاں سے MNA کا ٹکٹ جو ہے وہ کبھی نبی القبول کو دیتے تھے, کبھی کسی بروئی کو دیتے تھے. انہوں نے تو جو کراچی کے ملیر کے علاقے, ایسے علاقے جہاں سے, وہاں سے ان کو تو خناس سوار ہو گیا تھا کہ اب وہ متحدہ بن گئے, شاید وہ پورے پاکستان کے لیڈر بن گئے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے پس پردہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا کہ بالکل تھا. الطاف حسین کو مرکز میں لے کر جا رہے تھے اور ان کو قومی سیاست میں لے کر جا رہے تھے, قومی ادارے میں لے کر جا رہے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک حقائق کو تسلیم نہیں کرے گی, مہاجر ہے جس طریقے سے اس ملک میں پختون, پنجابی, سندھی, بلوچ ہیں, یہ برابر کی یکساں قومیت ہے. ان کو جو ہے نا یکساں ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ جب تک ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی میں ضم کر دیں گے, مہاجر جو برصغیر کی سب سے باشعور, سب سے بڑی لسانی اکثریت ہے, اس کو یہ کسی دیہاتی قومیت کے اندر ضم کر دیں گے. ہماری برصغیر کی بلکہ دنیا کی تیسری بڑی زبان کو ایک دیہاتی زبان میں ضم کر دیں گے, یہ کبھی نہیں ہوگا.
ایک ایک مہاجر مرنا کٹنا پسند کر لے گا، نہ اپنی زبان کو چھوڑے گا، نہ اپنی قومیت کو چھوڑے گا، نہ اپنے رائٹس کی جدوجہد کو چھوڑے گا۔ الطاف حسین جیسے دسیوں آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن مہاجر قوم کی جدوجہد جاری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق ہمارے نوجوانوں کو ہم دے چکے ہیں، یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور قوموں کی تحریکوں میں 10-20 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک طرف پی ایس پی والے بھی جو ہے وہ قوم پرستی کے ساتھ مہاجر نام لے کر اور قومی پارٹی چلا رہے ہیں، آپ کی ایک جماعت ہے، ایک ایم کے ایم جو تھی اس میں دھڑے ہیں، ایک دھڑا فاروق ستار کا ہے، دوسرا ڈاکٹر صاحب کا ہے، تو یہ کس طرح سے مہاجر سروائیول کریں گے؟ ٹکڑیوں میں بٹے میں گروپس ہیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ کس طرح سے آپ کیسے حقوق حاصل کریں گے جب تک یونٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ لوگوں میں؟ یہ بات درست ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس جو ایم کیو ایم کے دھڑے بہت زیادہ بن گئے ہیں، اور ان کے اندر یہ دماغ میں آ گیا ہے کہ وہ ہر ایک لیڈر ہے، تو وہ لوگ تو ایک ون چین آف کمانڈ تھی ان کی، الطاف حسین کے ذریعے سے ہینڈل ہوتے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند پر کچھ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں جو جلا وطن ہو گئے تھے، وہ واپس آئے ہیں، لیکن وہ آنے کے بعد کوئی فعال سیاسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ کے حوالے سے جو سیاست ہوئی ہے وہ مہاجر عوام نے پسند نہیں کی ہے، اور مہاجر عوام بہت تیزی سے اس سیاست کا ساتھ کسی کا بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں۔ ابھی بھی اس انتخابات کے اندر جو 4 سیٹیں کراچی سے دی گئی ہیں متحدہ کو، وہ بھی کوئی عوام کے مینڈیٹ پہ نہیں دی گئی ہیں، وہ ان کو صرف چونکہ اس طرح کا یہاں پر مینڈیٹ چرایا گیا ہے کراچی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں کوئی بڑا کوئی اپرائزنگ نہ ہو جائے، تو انہوں نے ایک 3-4 سیٹوں پہ ان کے لوگوں کو بھی منتخب کرا۔ لیکن تحریک انصاف کو تو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے شہر سے، دیکھیے مینڈیٹ ملا نہیں ہے، مینڈیٹ وہ ہوتا ہے جو عوام خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، یہ مینڈیٹ جو ہے منورڈ ہے، یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، مینڈیٹ ملا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے؟ 100%، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو مستقبل میں مہاجر سیاست کیا کہہ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، جب یہ تحریک انصاف بھی کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، دیا گیا ہے، اور مہاجر سیاست بھی دم توڑتی جا رہی ہے، آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیا نیا صوبے کی طرف جا رہے ہیں؟ اب یہ نئے صوبہ مطالبہ کر رہے ہیں، ایک نئی قوتیں، دوسرے لوگ بھی آج نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ جناب ہم کراچی کو وفاق کے حوالے کر رہے ہیں، کبھی آتا ہے گورنر راج لگا دیا جائے گا، کبھی سندھ سے کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ان میں صداقت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس کے پس پردہ؟ دیکھیے جس طرح کی بے چینی ہے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں، اور ایک مخصوص ہماری مہاجر قوم میں، اس کو ایسے تو سالہ سال نہیں چلایا جا سکے گا، اور مہاجروں کو بالآخر ان کو حقوق دینے ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ متحدہ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ متحدہ نے مہاجروں کو مایوس کیا ہے، اور ہم اس وقت ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک گیپ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے، خلا برقرار رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے متحدہ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور کسی وجہ سے جو بھی متحدہ کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، اب انہوں نے متحدہ کی جگہ گیپ کو، چونکہ کریٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا گیپ ہے، اس گیپ میں انہوں نے پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں دی ہیں، لیکن یہ مصنوعی ہے، اور پی ٹی آئی اپنی اصل قیادت یہاں پہ ثابت نہیں کر سکی ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کو مصنوعی طور سے دیا گیا تھا۔ آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود جن حلقوں سے پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے ہیں، علاقے کے عوام سے، آپ میڈیا ہیں، چینل ہیں، آپ کھڑے ہو کے سروے کر لیجئے، بیشتر علاقوں میں لوگوں کو اپنے ایم این اے کا نام تک نہیں پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی یہ آوازیں آ رہی ہیں، خبریں سن رہے ہیں، اخبارات میں، چینلز پر یہ خبریں آ رہی ہیں، ٹاک شوز میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ الطاف حسین کو دوبارہ آن کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پھر الطاف حسین سے ہاتھ ملانے کی تیاری کر رہی ہے۔
دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ الطاف حسین، حسین حقانی اور نواز شریف مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لنڈن میں، جو رات جگہ ہوتا ہے وہاں ان پاکستان مخالف ٹولے کا، تو وہاں اس میں الطاف حسین کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. کیا وہ واقعی ایسا سلسلہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہ رہی ہے، یا ان کی جگہ کسی اور کو قیادت سونپ رہی ہے، یا آپ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بن رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہ اس طرح کرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، مزید ایسی مستیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف کا کیس بالکل مختلف ہے یہاں پر، اور اسٹیبلشمنٹ کا بالکل نواز شریف سے کبھی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسی باہر نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے الطاف حسین کا، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں پر کراچی، حیدرآباد کے اندر ان کے مقاصد جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ الطاف حسین کو یہاں پہ واپس ری انسٹال کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ الطاف حسین نے تو صرف 22 اگست کو ہی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، لیکن نواز شریف، مریم نواز تو کئی مرتبہ 18 اکتوبر کا جلسہ تھا گجرانوالہ میں، اس کے بعد 25 اکتوبر کوئٹہ میں، اس کے بعد ایک جو شیر پنجاب کے حوالے سے ایک نوجوانوں سے خطاب کیا لاہور میں مریم نواز نے، وہاں فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی. دوسرا پھر جو گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے، وہاں بعض جگہوں پر پاکستان مخالف اور فوج کے خلاف اس وقت بات کرنا، جو حالات نے، خطے کے جو حالات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی نہیں ہے. دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ ملک دشمنی کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ پختونوں پہ تھا، بلوچوں پہ تھا، مہاجروں پہ تھا، سندھیوں کے اوپر، ایک گروہ کے اوپر تھا، اور اب تو یہ پنجابیوں پر بھی آ گیا ہے. تو پھر اس ملک میں وفادار کتنے ہیں؟ تو اس لیے ذرا اس کو جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. پاکستان کو آگے چلانا ہے تو ہمیں حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیے، نواز شریف ایک حقیقت ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا مینڈیٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی ان کے ساتھ اب اختلاف اس وقت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دن چلے گا، اس لیے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب مینڈیٹ تو الطاف حسین کے پاس بھی تھا یہاں کراچی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا مینڈیٹ الطاف حسین کا تھا کہ وہ آواز لگاتا تھا اور لوگ خاموش ہو جاتے تھے، بالکل نواز شریف کا بھی مینڈیٹ ہے. میرا مقصد یہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں دوہرا معیار کیوں ہے؟ مقصد یہاں اگر کوئی سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہے سندھی تو وہ غدار ہے، کوئی بلوچ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے بلوچستان کی تو وہ غدار ہے، پختون اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے، مہاجر اگر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے. لیکن اگر پنجابی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ غدار نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. ان دونوں جو ہے اس کے والد کو اور اس کی بیٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا ہوا ہے. وہ آئے دن تقریروں میں پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، ISI کے خلاف، جو ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے خلاف آئے دن تقریریں ہو رہی ہیں، ان کو تو غدار قرار نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ آپ، میں اس نجم سیٹھی، میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، نجم سیٹھی 1973 میں جب بلوچستان میں بغاوت ہوئی تو باغیوں کے ساتھ تھے، ان کو بھرپور سپورٹ کی. 1997 میں یہ نجم سیٹھی جو بمبئی میں کھڑا ہو کر جس نے کہا کہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے، اس سے ایٹمی پلانٹ واپس لیا جائے، بم واپس لیے جائیں، غیر محفوظ ہیں، دنیا غیر محفوظ ہے ان کی وجہ سے، وہ شخص پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنتا ہے، BCCB کا چیئرمین بنتا ہے، محض اس لیے کہ اس کا تعلق پنجاب سے. ایسا بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پنجاب کے ساتھ جو ہے خاص عنایت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، چونکہ اس کے اپنا اکثریت جو ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے.
اور لیکن اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو بھی آج معاملات ہیں یہ وقتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائیں گے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اکثریت پنجاب سے ہے اور وہ زیادہ دیر تک یہ جو فضا ہے پنجاب کے اندر برقرار رکھنے کا جو ہے نا وہ نہیں لے سکتی، زیادہ دیر یہ سلسلہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ کا مقصد یہ آپ دیکھیں گے یہ بہت جلد یہ پنجاب کا اور نواز شریف کا معاملہ جو ہے یہ طے ہونے جا رہا ہے، یہ حل ہو جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ مہاجر سیاست کے حوالے سے آپ کے کوئی رابطے، کوئی مذاکرات، یہ جو مختلف گروپ ہیں ان گروپوں کو یکجا کرنے کے لیے کچھ سلسلہ ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی بیک ڈور پالیسی آپ کی؟ نہیں دیکھیں، ابھی کوششیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں اور تمام لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، لیکن جو لوگ متحدہ کے اندر ماضی میں شناخت رکھتے ہیں متحدہ کی، ان کی بڑی پرابلم ہے کہ ان کے آپس کے ذاتی معاملات اور اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ یہ شخصی قسم کے گروپ ہیں، کسی نظریے پر نہیں ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ان شخصی گروپوں کو جن کے اندر قیادت کا جو ہے نا بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا ہے اور کسی نظریے پہ ٹکنے والے لوگ نہیں ہیں یہ، تو اس لیے اس میں تو نہیں ہے۔ لیکن صرف خوشائند بات یہ ہے کہ مہاجر عوام جو ہیں وہ کل بھی یکجا تھے، آج بھی یکجا ہیں، اور ان کا ضرور یہ پارٹی جو ان کے مینڈیٹ پہ قابض تھی وہ تتر بتر ہوئی ہے، لیکن مہاجر قوم بہت ہی جو ہے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ مہاجر قوم نے اپنے مینڈیٹ کو کہیں ادھر ادھر تبدیل نہیں ہونے دیا ہے، تو اس لیے مجھے پوری امید ہے آپ ان کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر یہ جو تھوڑا پیریڈ ہے ایسا ضرور آتا ہے قوموں کی زندگی میں جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ میں تو ایک اندازہ اور ایکسپیکٹیشن دے سکتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آنے والے سال بھر کے دوران انشاءاللہ تعالیٰ حالات جو ہیں وہ پازیٹیو سمت میں آ جائیں گے، اور ان گروپوں میں سے صرف وہ لوگ جو نظریے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس پیداگیری کی سیاست سے الگ کر لیں گے، وہ لوگ آگے بھی اس شہر کے اندر علاقوں میں اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مہاجر قوم اپنے لیے ایک علیحدہ صوبے کے حصول کے نعرے پر متحد ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگا ایک دن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب آج ہمارے مہمان تھے۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کی مہاجر سیاست کے حوالے سے طویل جدوجہد ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔